أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو میں نے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کو لے کر تھوڑا سا بیان کیا تھا، اور اس میں خاص طور پر والدہ کی اور ماں کی خدمت، اس سے متعلق محبت، ان ساری چیزوں کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں تو بہت زمانے سے ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 56 سال میں تقریباً 3 یا پونے 3 ہزار جمعے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر آدھے جمعے بھی نکال دیے جائیں تو 1500 تقریریں مختلف موضوع پر مختلف عنوان کے تحت آپ حضرات سن چکے ہیں، لیکن 1500 ہوں یا 15000 ہوں یا 15 لاکھ ہوں، ہر تقریر کا خلاصہ آخر میں یہی نکلتا ہے کہ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اور آپ نے سننے کے بعد ایک دوسرے سے تذکرہ کر دیا، بہت اچھی بات بتائی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں سمجھایا، اس سب کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ بس یہ 5-4 فقرے جملے ہم نے کہے اور سنے اور بات ختم۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک تقریر تو ایسی ہو جس پر ہاتھوں ہاتھ عمل ہو۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ کچھ تو فائدہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ تقریر سننا یا کتاب پڑھنا یہ ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے عمل کرنا۔ اگر کتابیں بھی لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لی، واز بھی کروڑوں مرتبہ سن لیا، عمل کچھ نہیں ہوا، تو پھر وہ کتابوں کو پڑھنا اور لمبے چوڑے تقریریں سننا، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہم سنیں اس کی جانکاری ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے میں نے مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کی آبادی کے اندر ایک بہت گھناؤنا مرض پیدا ہوتا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ بے التفاتی، بے تعلقی، ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک برتاؤ کا نہ ہونا، اس کی شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اس کو کیسے دور کیا جائے؟ قرآن کریم نے والدین کا جو حق بتلایا ہے وہ آخری نچوڑ ہے، اس کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایک لفظ بھی نہیں آگے نکالا جا سکتا۔ محبت جس چیز کا نام ہے وہ ماں کے اوپر پوری ہو جاتی ہے، اور ماں کے اوپر جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کو ہوتی ہے یا اس زمانے کے پیغمبر کو ہوتی ہے۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ماں کے بعد اگر کوئی محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو محبت ہے۔ اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں والدین کی تعلق سے متعلق، والدین کی محبت سے متعلق، لیکن یہ بھی
دو درجے الگ الگ ہیں، ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، دونوں کے ساتھ ایک سا برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے جب یہ معلوم کیا گیا کہ ماں کا درجہ پہلے ہے یا باپ کا درجہ پہلے ہے، اس پر بہت سے حکماء نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ حکم ماننے کے اندر تو باپ مقدم ہے اور خدمت کرنے کے لیے ماں مقدم ہے۔ آگے بات سمجھ میں آتے ہیں؟ اگر دونوں نے کسی بات کا حکم دیا اپنی اولاد کو، بیٹے کو، تو باپ کا حکم پہلے مانا جائے گا، اور اگر دونوں کو بیٹے کے خدمت کی ضرورت ہے تو بیٹے کے لیے ماں پہلے مقدم ہے کہ اس کی خدمت پہلے کی جائے گی۔ لیکن ادب اور احترام کے اندر دونوں بالکل یکساں برابر ہیں۔ والدین میں جو عقیدت، جو بے تکلفی ماں کے ساتھ ہوتی ہے اولاد کو، باپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ باپ کے سامنے تو ایک بات اگر کہنی ہے تو اسے 4 دن تک اس کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو مان لیں گے یا گالیوں کی بوچھار پڑ جائے گی۔ ماں کے سامنے ہر آدمی، ہر بیٹا بے تکلف ہر وقت جو چاہے کہہ سکتا ہے اور ماں اس کی بات کو سنتی ہے۔ اور میں اس بات کا اکثر امتحان لیتا رہتا ہوں۔ ایک ماں نے بیٹے کو لے کر آتی ہے، جوان لڑکے کو، اور اس کے سامنے اس کی شکایتیں کرتی ہے، کہنا بالکل نہیں مانتا، نافرمان بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، دنیا بھر کی شکایتیں اس کے سامنے کرتی ہے۔ آخر میں جب میں اس کے لڑکے سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون ہے، کہنے کہ میری ماں ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر تیرے لیے سب سے اچھی کیا چیز ہے، تو کہتا ہے ماں ہے۔ میں نے کہا تو کہہ رہی، یہ کہنا نہیں مانتا اور چیختا ہے، چلاتا ہے اور بھڑکتا ہے اور نکل کے چلا جاتا ہے، سامان توڑ دیتا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا کہ ماں کے سے زیادہ اچھا کوئی چیز نہیں میرے لیے۔ تو یہ حقیقت ہے، ماں سے زیادہ کوئی چیز اچھی ہوتی نہیں دنیا کے اندر۔ اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ماں کی دعا کبھی بھی اولاد کے لیے خالی نہیں جاتی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کی بد دعا بھی اپنی اولاد کے لیے کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر دل سے کچھ کہہ دے وہ، تو زمین سے لے کر آسمان تک کوئی اس کی دعا یا بد دعا کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں چلو آج کی تقریر میں ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے 1500 تقریروں میں ایک تقریر تو ایسی ہو کہ ہاتھوں ہاتھ اس کا فائدہ سامنے آ جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کے مطابق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ میں ہر شخص ذہن کے اندر پہلے یہ طے کرے کہ اس کے والدین یا اس کی والدہ زندہ ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم میں بہت ایسے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جن کی والدہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے والد نہیں ہیں، والدہ ہیں۔ تو چلو والدہ سے لے کر چلتے ہیں۔ آپ میں نوجوانوں میں اور اچھی بڑی عمر کے لوگوں میں ایسے بڑی تعداد کے اندر مسجد میں موجود ہوں گے کہ جن کی والدہ موجود ہیں۔ تو بھائی ہے نہیں ہے والدہ، آپ حضرات کی والدہ ہیں حیات زندہ، آپ میرے کہنے سے آپ ایک کام کر لیں، ہر نوجوان، ہر بچہ جس کے گھر میں ماں موجود ہو، وہ میرے کہنے سے ایک کام کر لے اور اس کو طے کر لے کہ یہ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے سر پر ماں سے ہاتھ رکھوا کر کے تب نکلے، تو بھائی کر لو گے یا نہیں کرنے گے؟
جس کی والدہ موجود ہیں وہ اس کام کو ضرور کر لے آج کے بعد سے. میں اگلے جمعے میں معلوم کروں گا کہ جب بھی گھر سے نکلے اپنی والدہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا کر کے جب نکلے. تمہیں نہیں پتا اس کا کتنا فائدہ ہے، کتنے حوادثات سے بچے گا، کتنے ایکسیڈنٹ سے بچے گا، کتنے برے وقت کے آنے سے بچے گا. کیونکہ یہ RCC کے لنٹر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ماں کا ہاتھ. جس سر کے اوپر رکھا گیا گھر سے نکلنے کے بعد بہت سی مصیبتوں سے وہ سر بچا رہے گا. تو میری یہ تمنا ہے کہ جتنے بھی اندر بیٹھے یا باہر بیٹھے جن کی ماں موجود ہے وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلے صرف ماں کا ہاتھ سر کے اوپر رکھوا کر نکلے. وہ بتاؤ کرو گے سب انشاءاللہ. لیکن ایک بات اور بتا دوں، باپ سے مت کہہ بیٹھی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے. وہ بجائے رکھنے کے چپک بھی مار سکتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا موڈ ہے. پھر قدرتی طور پر باپ کو وہ لگاؤ نہیں ہوتا ہے جو ماں کو ہوتا ہے. بس اتنا ہے کہ باپ اگر گھر میں موجود ہو تو باپ کو سلام کر کے نکلو، یہی بہت ہے. اور جب گھر کے اندر داخل ہو 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں جب آؤ تو آتے ہی گھر میں گھستے ہی فوراً سلام اور ماں کے سامنے سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر ہاتھ رکھوا دو. تو جب تک گھر میں رہے گا تو وہ پوری عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ رہے گا. چلو بھائی، لمبی چوڑی تقریر تو نہیں، 10 منٹ کی 5 منٹ کی یہ تقریر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایک تقریر پہ عمل بھی تو ہو. تو مجھے آپ سے پورا یقین ہے کہ آپ اس کام کو ضرور کریں گے. جب گھر سے نکلو گے تو کیا کرو گے؟ کوئی نہ بولے. ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے نکلنا اور باپ کو سلام کرنا ہے. میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا. السلام علیکم. اور جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو گے؟ پھر ماں کے سامنے سر جھکا کر، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے پہنچ کر اگر تم نے سر جھکا دیا تو وہ لازماً تمہارے سر پر ہاتھ رکھے گی. اس کی کتنی برکت ہوگی، کتنے فائدے ہوں گے، یہ جب تم شروع کرو گے تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. جاتے وقت ماں سے ہاتھ رکھوانا، باپ کو سلام کرنا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ماں سے سر پر ہاتھ رکھوانا اور آتے ہی سب کو سلام کرنا. دیکھو بھائی، آج کی اس تقریر میں آپ حضرات کو جس کے بھی ماں باپ زندہ ہوں اس کو عمل کرنا ہے. اگلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. خدا حافظ.